ارزق کے سامنے اس کی دنیا اندھیر ہو گئی. اس کے 4 جوان بیٹے تڑپ رہے تھے. وہ بڑا اس وقت جو غرور میں تھا کہ میں 1000 سے مقابلہ کرتا ہوں اور یہ وہ، اب تو وہ چلانے لگا، پاگل ہو گیا. وہ اسی طرح آیا تلوار گھماتا ہوا. الحرب خدعۃ، جنگ ایک داؤ ہے. حضرت قاسم نے داؤ چلا، کہا تو جو بکواس کر رہا ہے نا، ہماری زبان اس کا جواب نہیں دے گی، ہم گالیوں کا جواب نہیں دیتے، اور تو اپنے آپ کو بڑا بہادر جنگجو کہتا ہے، تجھے گھوڑے کی زین تک تو کسنی نہیں آتی. اس کی توجہ ہٹی، امام نے وار کر کے اس کو بھی 2 ٹکڑے کر دیا. پورے اس لشکر میں شور مچ گیا. یہ وہ نوجوان ہے جس نے ارزق جیسے پہلوان کے ٹکڑے کر دیے. اب کسی اکیلے کی ہمت نہیں پڑتی کہ تنہا آئے. ادھر سے عمر بن سعد نے کہا اب اس کو مہلت نہ دو، چاروں طرف سے گھیر لو. امام قاسم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر بالآخر ان کو اتنا زخمی کر دیا کہ وہ گرنے لگے. اپنے چچا کو پکارا. امام علی مقام نے بھتیجے کی آواز سنی، دوڑتے ہوئے آئے اور جو کچھ کہا شاعر ترجمانی کرتا ہے. ہائے جنت کو تم بھی سدھارے میرے بھائی کے فرزند قاسم، داغ فرقت ہے دل پہ ہمارے میرے بھائی کے فرزند قاسم. کاش تم ساتھ میرے نہ آتے، ہو کے رخصت نہ میدان کو جاتے، بھوکے پیاسے نہ میدان کو جاتے میرے بھائی کے فرزند قاسم. یاد کس کس کی دل سے بھلاؤں، ہائے کس کس کی لاشیں اٹھاؤں، کس کو اپنی کہانی سناؤں میرے بھائی کے فرزند قاسم.